الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن 2022 کا اختتام ہے اور سن 2023 کا آغاز ہے. اس جمعۃ المبارک ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے سال گزشتہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اتنا لمبا عرصہ، ایک سال اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اور عطا فرمایا. ہم نے کیا اس سال میں کھویا اور کیا چیز ہم نے اس سال میں پائی. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو یہ بات دیکھنی چاہیے، سوچنی چاہیے کہ آئندہ کل بروز قیامت کے لیے اس نے کیا تیار کر کے رکھا ہے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ آئندہ آنے والی جو کل ہے
اس میں قیامت کا منظر ہوگا، ہم قیامت کے دن میں ہوں گے، ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے، انسان کو سوچنا چاہیے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو کل سے تعبیر کیا ہے نا، تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے آئندہ کل کا آنا یقینی چیز ہے نا، تو قیامت کا آنا بھی یقینی ہے۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ جی قیامت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی وہاں لوگوں سے حساب و کتاب لیں گے، وہاں سوال و جواب ہوں گے۔ یہ قصے کہانیاں یا ایسی باتیں نہیں ہیں۔ جس طریقے سے آئندہ کل کا آنا یہ یقینی امر ہے، اسی طریقے سے قیامت کا آنا بھی یقینی امر ہے۔ اور ایک دوسری بات بھی ارشاد فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آئندہ کل کے آنے میں چند گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے بعد نیا دن شروع ہو جاتا ہے، 12 گھنٹے رہ گئے نیا دن شروع ہو جائے گا، اسی طریقے سے قیامت زیادہ دور مت سمجھنا، چند گھنٹوں کے فاصلے پر ہے۔ اس لیے اللہ نے آئندہ کل سے تعبیر کیا کہ آئندہ کل کے لیے تم نے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ سن 2022 365 ایام ہوتے ہیں، ہم نے 364 گزار دیے، ایک دن رہ گیا، وہ بھی خیر سے انشاءاللہ گزر جائے گا۔ 365 ایام ہوتے ہیں، ہم نے ان 365 ایام کے اندر اپنی آخرت کو بنایا ہے، اپنی آخرت کو سنوارا ہے، یا ہم جیسے گزشتہ زندگی گزارتے چلے آئے ایک اور سال اسی طریقے سے ہم نے گزار دیا؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا، ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند مومن آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ کس طریقے سے دن گزر رہے ہیں، یہ مہینے میرے کیسے گزر رہے ہیں، میرا سال کیسا گزرا، انسان اپنے بارے میں سوچے بیٹھے۔ صبح انسان دکان کھولتا ہے نا، جب شام کو دکان بند کرتا ہے تو رات کو دکاندار اپنے رجسٹر کو نکال کر نوٹ کرتا ہے، ہاں جی آج کے دن کے اندر اتنے % میری سیل ہوئی، اتنا % اس میں میرا منافع ہوا اور اتنا % منافع لے کر جا رہا ہوں۔ ایک سوچ قائم کر کے جاتا ہے کہ آج کا دن میرا نفع میں رہا یا آج کا دن میرا نقصان میں رہا یا آج کا دن میرا برابر سرابر رہا، کاروبار تھا یا کاروبار نہیں تھا۔ یہ ایک سوچ ہوتی ہے، ایک تاجر کی سوچ یہ ہوتی ہے۔ تو ایک مومن آدمی کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنا دن گزارنے کے بعد، سال گزارنے کے بعد یہ سوچے کہ یہ جو سال کا عرصہ میں گزار کر اب ایک نئے سال میں اپنا قدم رکھ رہا ہوں، میرا گزشتہ سال کیسا گزرا۔ گزشتہ سال کے اعمال کے حوالے سے چند اعمال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم ان اعمال پر رکھ کر اپنے آپ کو ذرا جانچیں کہ بھائی ان اعمال پر میں نے زندگی گزاری یا زندگی اپنی موج مستی میں گزار کر چلا گیا۔ 365 ایام تھے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ ایسے ہی ہے نا، کتنے لوگ ایسے ہیں سال کے درمیان میں اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم سال کی اختتام اور قریب الختم ایام پر ہم آ گئے۔ ان 365 ایام میں سے سب سے پہلا سوال انسان اپنے آپ سے یہ کرے کہ یہ 365 ایام میں سے کتنے ایام ایسے تھے جن ایام کو میں نے اللہ کے لیے وقف کری ہے؟ کتنے ایام تھے ان ایام میں میں نے دنیا کا کام نہیں کیا، دین کا کام کیا؟ کتنے ایام ایسے تھے کہ میں نے دنیا کی فکر کو چھوڑا اور میں نے آخرت کی فکر کے لیے اپنے ان ایام کو وقف کیا؟ میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ کہیں ایسا تو نہیں پورا سال میری فکر دنیا کی فکر ہو، پورے سال میں نے آخرت کے لیے کچھ نہ کیا ہو، ایک دن بھی میں نے اللہ کی دین کی سر بلندی کے لیے نہ نکالا ہو، ایک دن بھی میں نے اللہ کی دین کی ترقی اور ترویج کے لیے نہ نکالا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں میرا سال ایسے ہی گزر گیا؟ ہم ذرا سوچیں، دنیا بنانے میں لگایا پورا سال یا کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے بھی میں نے اور آپ نے نکالا؟ ہم سوچیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہو نا، صرف دنیا مقصد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چند عذابات کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ پہلا عذاب یہ ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ہی مشغول کر دیتے ہیں، اس کے دل و دماغ پر دنیا سوار ہوتی ہے،
سوتے سوتے بھی وہ دنیا کا حساب و کتاب کر رہا ہوتا ہے، اٹھتے اٹھتے بھی اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ دنیا کی فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں دنیا میں ترقی کر جاؤں بس۔ اللہ اس کو اتنی فرصت ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنی زبان سے اللہ اللہ کے بول بھی نکالے، اللہ اس کو دنیا میں مشغول کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے غم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک چیز کا غم، کبھی بیٹا نافرمان ہو گیا، کبھی بیوی نافرمان ہو گئی، کبھی ایک بیمار ہو گیا، کبھی دوسرا بیمار ہو گیا۔ اللہ دنیا کے دلدل کے اندر اتنا پھنسا دیتے ہیں کہ اور اتنے غم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا اس کو موقع نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی کہ اللہ اللہ بھی کر لے۔ دنیا کے غموں کے اندر اللہ اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فقر کا خوف اس پر طاری کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، مہنگائی بہت ہو رہی ہے اور جو ہے اشیاء جو ہے وہ ہمارے خرید سے باہر ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فقر و فاقے کے اندر آ جاؤں اور میری مالی حیثیت ہے اس اعتبار سے میں تنزلی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ فقر اور جو ہے نا فقیر ہونے کا اور اس کے اوپر اپنے مال کے کم ہونے کا خوف اللہ اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز اللہ اس پر کیا دیتے ہیں؟ اللہ اس کی امیدوں کو لمبا کر دیتے ہیں۔ وہ طول عمل، دنیا کی زندگی میں رہنے کی خواہش بڑھتی رہتی ہے۔ ابھی بیٹے کی شادی کر دی، ابھی مکان بنانا ہے، پھر یہ معاملہ کرتے کرتے آئندہ 10 سال کے منصوبے تیار ہوتے ہیں، لیکن اپنی موت کو یاد نہیں کرتا کہ میں نے موت بھی میری آنی ہے۔ اللہ اس کو اس طریقے سے دنیا کے اندر لمبی لمبی امیدوں کے اندر اللہ مبتلا کرتے ہیں۔ کس شخص کو؟ جس کا مطمع نظر دنیا ہو۔ آپ بتائیے 365 ایام ہم نے سال کے گزارے دنیا کے لیے گزارے، اللہ کا کیا طرز عمل ہمارے ساتھ رہا؟ آپ اپنے بارے میں اس بات کا فیصلہ کیجئے، میں اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ان 365 ایاموں میں کوئی دن ایسا گزرا کہ اللہ نے ہمیں بھوکا سلایا ہو؟ بتائیے، ایک دن میں 3 مرتبہ ہم کھانا کھاتے ہیں، 3 مرتبہ کوئی ایک دن ایسا آیا کہ ہم نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو، یار کھانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو؟ کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ معیشت کہنے کو کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں نا، اللہ نے کتنے اچھوں میں رکھا ہے۔ اللہ نے گھر کے اندر دسترخوان پہ بٹھا کر کھلایا اور اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ایسے ہے نہیں ہے؟ یہ اللہ کا طرز عمل ہے۔ اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ایک گھڑی، ایک سال میں ایک دن ہم اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں رہے۔ 365 کے 65 دن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم نے دنیا کو بنانے کے لیے گزار دیے، لیکن اللہ نے ایک وقت کی روزی ہم سے روٹی نہیں چھینی، کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کبھی تو آئے گا لوٹ کر ہمارے پاس، کبھی تو آئے گا ہم سے مانگے گا اور ہمارے لیے اپنے اوقات کو صرف کرے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ سوچنے کی ہے کہ ہم نے کتنے ایام اللہ کو دیے اور کتنے ایام ہم نے اپنی دنیا بنانے کے لیے خرچ کیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز اس پہ غور کریں، سن 2022 کا آغاز ہوا تھا، پہلا مہینہ، پہلا دن تھا۔ ہماری نمازوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر پہ چل رہی تھی نماز۔ یہ 2 صورتیں، اذا جاء نصر اللہ، الم تر کیف، لإلاف قریش، بس یہ 3-4 صورتیں تھیں، ہماری نماز اس کے گرد گھوم رہی تھی۔ آج سال کا اختتام ہے، کتنی صورتیں ایسی ہیں جو ہم نے زبانی یاد کر کے اپنی نماز کا حصہ بنایا ہو؟ سوچیں، سال گزر گیا، ہر چیز میں ترقی کی کوشش اور فکر کی، لیکن نہ ترقی ہوئی تو قرآن پاک کے یاد کرنے میں ترقی نہیں ہوئی۔ یار کیا یہ اچھا ہو کہ میں زمانے سے انا اعطینا قل اللہ پہ نماز چلا رہا ہوں کہ کچھ اور صورتیں بھی یاد کر لوں نا؟ سال گزر گیا، نماز کی وہی کیفیت ہے، انہی صورتوں پہ ہماری نمازیں چل رہی ہیں۔ یہ کہنا کہ جی ذہن کام نہیں کرتا اور جو ہے یاد نہیں ہوتا، عزیز دوستوں یہی وہ لوگ ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے نا کہ سال 2022 کے اندر سیاست کی کیا صورتحال رہی، کس نے کس کے تختے کو پلٹا، کس کی سیاست کو عروج ملا اور کس کی سیاست کو زوال ملا، وہ آپ کو پوری کہانی سنا دیں کہ کون آیا اور کون گیا، کون سی وزارت کس کے ہاتھ میں تھی اور کون سی وزارت کس سے لی گئی، وہ سب بتا دیں گے۔ اگر تھوڑا میچ کا شوقین ہو
تو میچ کی ساری کارگزاری رکھ دے گا کہ فلانا کپ ہوا اور یہ جیتا اور اس نے اتنے رن بنائے اور فیفا ورلڈ کپ وہاں ہوا، اوپن سرمنی اس کی ایسی ہوئی، ساری کی ساری کہانیاں سامنے آ جائیں گی۔ یہاں تو دل دماغ کام کرتا ہے، لیکن کام نہ کیا تو کس لیے کام نہ کیا؟ اللہ کا قرآن یاد کرنے میں کام نہیں کیا۔ وہ پورا سال گزر گیا، پہلے دن سے لے کر آج تک نماز کی وہی کیفیت اور وہی صورتحال تھی، آج بھی وہی کیفیت صورتحال ہے۔ روزانہ امام صاحب فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نہ کوئی ایک حدیث سنایا کرتے تھے۔ کوئی ایک حدیث ہم نے یاد کی ہو، کوئی ایک حدیث ہمیں یاد ہوئی ہو کہ ہاں چلو ٹھیک ہے پورے سال میں احادیث سنائی گئی، ایک حدیث ہم نے یاد کی؟ ہم مفہوم یاد کرتے ہیں، حدیث کے جو کلمات ہیں، جو عربی کلمات ہیں، یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ کچھ کلمات تو ہم یاد کر سکتے تھے نا، ہم نے یاد نہ کیے۔ ہم سال کا شروع ہوا تھا، ہماری 4 رکعت والی نماز وہ 4 منٹ میں ہوتی تھی، آج سال کا اختتام ہے، وہ 4 رکعت والی نماز 4 منٹ پر ہی ہے، وہ 4 سے 5 یا 6 منٹ پہ نہیں گئی۔ ترقی کہاں ہو رہی ہے؟ ساری ترقی مادیت کی طرف ہو رہی ہے، روحانیت، اعمال، دین، اس میں ترقی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جو نماز کی کیفیت سال کے شروع میں تھی، آج سال کا اختتام ہے، ہماری نماز کی کیفیت ویسی ہے۔ میری اگر عادت سال کے شروع میں نوافل پڑھنے کی نہیں تھی نا، تو آج سال کا اختتام ہے، آج بھی میری کیفیت اور میری سوچ اور میری عادت نوافل پڑھنے کے لیے نہیں ہے، آج بھی میں وہیں دینی اعتبار سے میں وہیں کھڑا ہوا ہوں۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں نا، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، سال کا شروع ہوا تھا اور یہ سال کا اختتام ہے، میں نے اس سال میں کتنی مرتبہ قرآن پاک کو ہاتھ لگایا ہے؟ سوال کریں اپنے آپ سے نا۔ اگر رمضان کا مہینہ نکال دینا تو شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی لوگ نہ ہو کہ جو قرآن پاک کو ہاتھ لگانے والے ہوں۔ مجھے بتائیے یہ قرآن کس کے لیے اترا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے اترا ہے۔ میں آپ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ یہ الماری میں سجانے کے لیے تھوڑی اترا ہے۔ یہ بیٹی کو یا بہن کو گھر سے رخصت کرتے وقت اس کے سائے میں رخصت کیا جائے، ان کاموں کے لیے تھوڑی اترا ہے۔ مردے بخشوانے کے لیے تھوڑی اترا ہے۔ ہدی للمتقین، متقی لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے۔ بتائیے نا ہم نے کتنا پڑھا؟ روزانہ اگر ہم ایک پارہ پڑھتے نا تو سال کے اختتام میں ہمارے 12 قرآن پاک ہو جاتے، 12 قرآن پاک ہو جاتے۔ چلو 12 نہیں 6 ہو جاتے، 6 نہیں 2، 1 قرآن پاک تو ہوتا۔ ہم روزانہ کی ترتیب تو بناتے۔ سال کا سال گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک الماری میں سجا ہوا رکھا ہوا ہے، ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی، ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی کہ ہم اس کو بھی پڑھیں۔ ہاں موبائل فون کا استعمال کرنا یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو بڑا استعمال کیا ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نے سوشل میڈیا ماشاءاللہ بڑا استعمال کیا ہے، اس میں میں نے بڑی مہارت حاصل کی ہے، لیکن جو قرآن پاک کے الفاظ، تلفظ، تجوید میں نے صحیح کرنی تھی وہ مجھ سے آج تک صحیح نہیں ہوئی۔ کتنے لوگ تھے جن کی زندگی کا چراغ اس سن 2022 میں گل ہو گیا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا کہ چلو سال کے اختتام تک شاید اس کو کوئی ہدایت مل جائے، شاید کوئی ہدایت کا سامان حاصل کر لے، شاید یہ قرآن پاک کی طرف آ جائے۔ سالوں کے سال گزر گئے لیکن ہم نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب اپنے آپ سے سوال کریں نا، کتنے لوگ ایسے ہیں، بڑے درد دل سے عبادت کر رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں سال کا شروع ہوا تھا، فجر کی نماز سے غائب تھے، سال کا اختتام ہے، پورے سال فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، کون سا ایسا عمل ہو گیا، کون سی ایسی کوتاہی ہو گئی، کون سی ایسی نافرمانی ہو گئی، کون سی ایسی گستاخی ہو گئی، اللہ نے فجر کی نماز سے محروم کر دیا۔ مسجد میں آ کر فجر کی نماز پڑھنا یہ محال ہو گیا، پوری رات موبائل استعمال کرنا کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، یہی صبح کسی اور کام کے لیے اٹھنا حاضر خدمت ہے، لیکن کیا ہے، فجر کی نماز سے ہم محروم رہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے دربار میں آنا پسند ہی نہیں کیا کہ یہ شخص میرے دربار میں آئے اور میرے آگے سجدہ ریز ہو۔ میں اپنے گھر میں اسے ہی آنے دوں گا
جس سے میری دوستی ہوگی. آپ اپنے گھر میں اسے آنے دیں گے جس کو آپ پسند کریں گے. اللہ کا یہ گھر ہے. یہ جو مساجد ہیں بروز قیامت یہ ایسی ثابت اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جائیں گی. یہ اللہ کے گھر ہیں. اللہ اپنے گھر میں اس کو ہی آنا پسند فرمائیں گے کہ جس سے اللہ محبت کریں گے. آپ بتائیے نا, پورا سال گزر گیا, 365 نمازیں تھیں فجر کی, ایک نماز بھی مسجد کے اندر نہیں آیا. آپ دیکھیں نا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. پورے سال کے اندر ایک رات کوئی ہو, میں رات کو 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے اٹھا ہوں اور اللہ کے آگے نیت باندھی ہو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے, خوف میں, اللہ سے امید لگائے ہوئے میں نے 2 رکعت تہجد پڑھی ہو. کوئی ایک دن, ایک رات, کوئی ایک اندھیری رات میں نے اس طرح گزاری ہو, مجھے یاد ہو. سال تو گزر رہے ہیں, سورج نکل رہا, غروب ہو رہا ہے, تاریخیں بدل رہی ہیں, اختتام ہو گیا سال کا. میں نے ایک رات بھی تہجد اس طریقے سے ادا کی کہ میں نے 2 رکعت مجھے پڑھنے کی توفیق ملی ہو. ہاں, رات میں دیر تک شادیوں میں جاگا ہوں. بھائی گھر کی شادی ہے جی, خاندان کی شادی ہے, لوگ برا مانیں گے, ذرا آخر میں جائیں گے. میں رات کو شادی میں تو جاگا ہوں, میں رات کو دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھنے میں تو جاگا ہوں کہ جی رات میں دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینی ہے, اس کے لیے تو جاگا ہوں. پوری رات میں نے موبائل فون استعمال کیا, یہ مجھے یاد ہے, لیکن 2 رکعت تہجد کے لیے اٹھا ہوں, مجھے یاد نہیں. بتائیے یہ سال کہاں گزارا ہم نے؟ یہ سال اللہ کی اطاعت میں گزارا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا؟ سوچنے کی بات ہے. یہ تو ہمارے روحانیت, ہمارے دینی معاملات ہیں. میرے اوپر سال کے شروع میں حج فرض تھا, سال گزر گیا, حج نہ کیا, محروم رہا. میں سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. سن 2022 کا سال بھی ایسا گزرا کہ میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہمارے دین کا حال ہے, یہ ہماری روحانیت کا حال ہے. آئیں اپنی دنیا کی طرف. سال کا شروع تھا, 16ویں گریڈ پہ تھا. بھائی بڑا لکی سال میرے لیے ثابت ہوا, بڑا بہترین سال. کیوں بھائی؟ میری پرموشن ہو گئی جی, میرا پے اسکیل بڑھ گیا جی, میرا انکریمنٹ اچھا لگا, میری تنخواہ زیادہ ہو گئی. بڑا لکی سال تھا, بہترین, اللہ اور ترقی نصیب فرمائے. سال کا شروع تھا, میں اپنے آفس بس میں جایا کرتا تھا, رکشوں میں جایا کرتا تھا, اوبر اور کریم کا جو استعمال کرتا تھا. آج الحمدللہ اس سال میں نے اپنی گاڑی لے لی ہے, بہترین. اللہ پاک آپ کو اور ترقی نصیب فرمائے. بھائی کئی سال سے سوچ رہا تھا کہ اپنے گھر کی ایک اور مکان کی چھت ڈالوں, لیکن اس سال میں نے ڈال ہی دی, ماشاءاللہ ہو گیا یہ کام بھی, بہت اچھا. اللہ آپ کے گھر میں اور برکت عطا فرمائے. لیکن یہ سال سارا کا سارا ہمارا دنیا بنانے میں گزر گیا. یہ سال پورا ہمارا دنیا بنانے میں گزر گیا. ہم نے اپنی آخرت کا شاید کوئی سامان تیار نہیں کیا. ہم نے اپنی روحانیت پہ کوئی محنت نہیں کری, اپنی مادیت پہ محنت کری. شیطان ہمارے ساتھ گیم کھیل گیا, شیطان ہمارے ساتھ گیم کھیل گیا. اس نے کہا مسئلہ نہیں ہے, کل کر لینا, کوئی مسئلے کی بات تھوڑی ہے, ابھی تو صحت ہے, ابھی تو وقت ہے, کر لینا. کرتے کراتے سن 2022 کے اختتام پہ لا کر مجھے اور آپ کو کھڑا کر دیا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سال کے سال گزرتے جا رہے ہیں, سال کے سال گزرتے جا رہے ہیں. دنیا تو بن رہی ہے, اور کون سی دنیا جس کو یہیں چھوڑ کر جانا ہے, اور وہ آخرت جس آخرت کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں, اس آخرت کی کوئی فکر اور کوئی تیاری نہیں ہوئی, اور سال گزر گیا. یہ سال کا اختتام ہے. اس کی جو اختتامی رات ہوتی ہے اس کو نیو ایئر نائٹ کہتے ہیں. اللہ معاف کرے, آپ ذرا سوچیں, چلیں سال بھر جو ہوا سو ہوا, اللہ اس پہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ ہمیں اس پہ معاف فرمائے. ابھی نئے سال کی ابتدا ہے. بھائی اس بات کی نیت کرتے کہ بھائی اس سال انشاءاللہ کوئی نماز قضا نہیں کروں گا, ساری نمازیں حتی الامکان کوشش کروں گا مسجد میں آ کر ادا کروں, پورے سال قرآن پاک سے تعلق قائم رکھوں گا. یہ نیت ہونی چاہیے. ہاں میں چلو پورے ہفتے نہیں, وہ رات جس دن اگلے دن صبح میری چھٹی ہے, میں رات کو 2 رکعت کم سے کم ضرور تہجد کی نماز پڑھوں گا. یہ مومن آدمی کی نیت ہونی چاہیے. لیکن کیا ہے, انتظار میں رہتے ہیں. جیسے گھڑی نے 12 بجائے, بس اللہ کی نافرمانی کی ابتدا شروع. یعنی نئے سال میں قدم رکھنا
اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ میں نئے سال میں اس طور پر قدم رکھوں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے اور یہ سال کی ابتدا میرے لیے سجدوں سے اس کی ابتدا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رونے دھونے سے ابتدا ہو. انتظار میں رہتے ہیں گھڑی نے 12 بجائے اور اللہ کی نافرمانی سے میں اس سال کی ابتدا کرتا ہوں. کتنی شرابوں کی بوتلیں پی جاتی ہیں، کتنی فحاشی اور عریانی کا ماحول ہوتا ہے، کس طریقے سے بے حیائی کے معاملات ہوتے ہیں، کتنے رقص ہوتے ہیں، کتنے اہتمام ہوتے ہیں، کتنا پیسہ اور مال خرچ کیا جاتا ہے. اس موقع پہ یاد نہیں آتا کہ غریبوں کو بھی دے دو، یتیموں کو بھی دے دو، مسکینوں کو بھی دے دو، بیواؤں کو بھی دے دو، ان یتیموں کی شادیاں بھی کرا دو. اس موقع پہ یاد نہیں آتا. وہ جب قربانی کا موقع ہوتا ہے نا، لوگ لاکھوں اور اربوں روپوں کی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس موقع پہ تو یاد آتا ہے یار فلاں جو ہے مسکینوں کو دے دیتے اور ان کی بیواؤں کی شادیاں کرا دیتے اور ان کے جو یتیموں کے گھروں کی جو ہے ان کی جو ہے وہ آبیاری کا کوئی حساب و کتاب ہو جاتا. اس موقع پر جو قربانی کا پیسہ ہے وہ وہاں خرچ کرنے کی باتیں اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں. اس موقع پہ جو فحاشی اور عریانی پہ جو ہے نا پیسے کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہوتا ہے، اس موقع پر وہ یتیم یاد نہیں آتے، وہ شرابوں کی بوتلیں جو خریدی جا رہی ہوتی ہیں اس موقع پر وہ جو ہے بیوہ لوگ یاد نہیں آتے. اس موقع پر تو کیا ہوتا ہے، بس کہتے ہیں جی نیو ایئر نائٹ ہے، اڑائے جائیں. عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے. کیا صفت ہے؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ وہ کبھی بھی کسی باطل کام والی جگہ کھڑے نہیں ہوتے. یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. مومن آدمی کی صفت ہے کبھی بھی اس طریقے کی محافل اور مجالس میں موجود نہیں ہوتا، اور اگر کبھی گزرنا پڑے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو باوقار انداز میں گزرتا ہے اور ان کاموں کی طرف ذرا برابر التفات بھی نہیں کرتا اور دیکھتا بھی نہیں ہے. یہ مومن آدمی کی صفت ہے، یہ رحمان کے بندوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو یہ سارے احوال آنے والے ہیں، یہ رات بھی آنے والی ہے. دیکھیے ہم نے یہ رات اہل مغرب نے جو ہمیں تربیت دی ہے ہم اس طرح گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی، اور اللہ کے آگے رونے دھونے میں گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی. لیکن جو رونے دھونے والی رات گزرے گی انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگی. ورنہ اہل مغرب نے ایسی ایسی چیزوں میں ہمیں لگا دیا. اللہ معاف کرے کہ ہمارے سال کی ابتدا اللہ کی نافرمانی سے ہوتی ہے. اس بات کی نیت کریں جو یہ سال گزرا، جو فرائض اس میں رہ گئے ان فرائض کی ہم قضا کریں گے. جو نیک اعمال ہم نہ کر سکے آئندہ سال سن 2023 کی جو صبح ہوگی انشاءاللہ ہم اس میں نوافل کے پابند بھی ہوں گے، قرآن پاک سے تعلق بھی جڑے گا، فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، رونے دھونے کا اہتمام کریں گے. ہماری زندگی کی تبدیلی کا سال انشاءاللہ یہ سال ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.